آج فتاوی فیض الرسول کی 126 ٹاپک ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید کی بیوی ہندہ رخصت ہو کر مائکے سے سسرال آئی۔ زید کے ہاں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو اپنے مکان سے نکال دیا۔ وہ مکے میں آئی، قریب سال بھر رہی۔ اس 1 سال کے عرصے میں ہندہ اپنے شوہر زید کے ہاں بار بار گئی، مگر زید نے اپنے مکان سے نکال ہی دیا۔ اس کو رکھنے پر راضی کے عرصے میں ہندہ اپنے شوہر نہ ہوا۔ ہندہ کے مکے میں ذریعہ معاش کا کوئی انتظام نہ رہا۔ ہندہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کا گزارا کرنے لگی۔ کچھ دنوں بعد وہ ناجائز تعلق کر کے بکر کے ہاں چلی گئی۔ قریب 9 سال کی رہی۔ اس عرصے میں 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ حسن اتفاق کچھ لوگ بکر کے ہاں گئے اور بکر سے کہا کہ تم ناجائز کر رہے ہو، اس لیے تمہارے ساتھ کھانا پینا کوئی نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد ہندہ کو لوگوں نے سمجھایا کہ جب تک اپنے شوہر زید سے تم طلاق نہیں لوگی اس وقت تک تم بکر کے ہاں نہیں رہ سکتی ہو۔ ایسی صورت میں ہندہ وہاں سے اپنے میکے میں آئی۔ میکے والوں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ہندہ کیا کرے؟ اندیشہ ہے کہ وہ پھر ناجائز کام نہ کر بیٹھے۔ لکھنے کا حاصل یہ ہے کہ زید نے نہ تو طلاق دے رہا ہے نہ تو رکھنے پر راضی ہے اور کہتا ہے کہ زندگی بھر نہ طلاق دوں گا۔ ایسی صورت میں ہندہ کیا کرے؟ 2 بچے جو ناجائز پیدا ہوئے وہ بھی ہندہ کے ساتھ میں ہیں۔ اپنی زندگی گزارے گی، بچوں کی اس کا وارث کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ ذراہ کرم شرع میں اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی حالت میں ہندہ اپنی دوسری شادی یعنی عقد کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب جلد عنایت فرما کر اس جھگڑے کو دور فرمائے۔ جواب: گاؤں کی پنچایت یا حکام وغیرہ کے دباؤ سے جس طرح بھی ہو سکے ہندہ زید سے طلاق حاصل کرے۔ بغیر طلاق دوسرے سے نکاح ہرگز جائز نہ ہوگا اور زید پر لازم ہے کہ وہ ہندہ کو رکھے یا اسے طلاق دے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زید نے ہندہ سے نکاح کیا یہاں تک کہ اس کے 1 بچہ بھی پیدا ہوا۔ بعد بکر نے اسے رکھ لیا۔ حال یہ ہے کہ بکر کے ہاں اس کے 3 بچے پیدا ہوئے اور زید نے ابھی طلاق نہیں دی، تو بکر کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے ان سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بکر کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے ان سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ بکر و ہندہ پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اور وقتی کا زید سے طلاق حاصل کر گیا اس کی موت کے بعد عدت گزار کر جائز طریقے سے نکاح نہ کر لے، آپس میں میاں بیوی کا تعلق ہرگز نہ قائم کرے۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ ھذا ما عندی وہو اعلم بالصواب۔ ہند اپنے شوہر زید کے یہاں سے بکر کے ساتھ چلی گئی اور اس کے یہاں 4 یا 6 مہینے تھی، پھر زید کے یہاں واپس آئی، پھر بھاگ گئی، بعد پھر آنا چاہتی ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید اسے رکھنے سے گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب: زید اپنی بیوی ہندہ کو توبہ کرانے کے بعد اگر گھر رکھ لے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہ ہوگا۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زید نے ایک عورت خریدا، وہ عورت بدیسی ہے یعنی دوسرے ملک کی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مر گیا اور میں مسلمان ہوں، اس نے اپنا نکاح کرنا چاہا تو نکاح خواہ کے دریافت پر اس نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں اپنے بچے کی اور اللہ و رسول کی کہ میرا شوہر مر گیا، لہٰذا اس کے قسم کھانے پر نکاح خواہ نے نکاح پڑھا دیا، تو وہ نکاح درست ہوا یا نہیں اور پڑھانے والے پر کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: آج کل بہت سی عورتوں کو لوگ دوسرے صوبوں اور ملکوں سے لاتے ہیں اور روپیہ لے کر کسی شخص کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ بغیر نکاح یا نکاح کے ساتھ اس عورت کو اپنی بیوی لیتا ہے، پھر اس قسم کی عورت عموماً بھاگ کر کسی دوسرے شخص کے گھر پہنچ جاتی ہے، پھر وہ شخص عورت کے جھوٹ سچ بیان کے مطابق یا تو اسے اپنی بیوی بنا لیتا ہے یا پیسہ لے کر دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہاں سے بھی اس قسم کی عورتیں فرار ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی متعدد مقامات پر نکاح کرتی اور بھاگتی رہتی ہیں۔ لہذا توقع کا یقینی طور پر نہ معلوم ہو جائے کہ عورت کسی کے نکاح اور عدت میں نہیں ہے، صرف عورت کے بیان اور اس کی قسم پر اس طرح عورتوں کے ساتھ نکاح کے جواز کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نکاح خواہ پر لازم ہے کہ نکاح مذکور کے غلط ہونے کا اعلان عام کرے اور اس کا نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اور جس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دیں اور ہرگز اس کے ساتھ میاں بیوی جیسے تعلق نہ قائم کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا بھی بائیکاٹ کرے۔ وہو سبحانہ تعالی عالم بالصواب۔ زید ممبئی چلا گیا۔ اس کی بیوی ہندہ اس کے گھر کچھ دن ہی رہی۔ جب زید نے خرچہ وغیرہ نہیں بھیجا تو ہندہ بکر کے گھر چلی گئی جو غیر محرم تھا، لیکن جب زید ممبئی سے آیا تو ہندہ اپنے شوہر یعنی زید کے پاس چلی آئی، تو وہ دونوں رہنے لگے، لیکن پھر جب زید ممبئی چلا گیا تو ہندہ پھر بکر کے پاس چلی گئی۔ ایسے 3 مرتبہ ہوا، یعنی جب زید ممبئی سے آتا تو وہ زید کے پاس آ جاتی، تیسری یا چوتھی
بار بکر نے ہندا سے نکاح پڑھا لیا تو اس کے بعد ممبئی سے طلاق ایک خط میں آیا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد تو گاؤں والے اور اس کے گھر والے ان دونوں پر بڑی سختی کرتے ہیں اور نکاح خواہ و گواہان پر سختیاں کرنے کو کہتے ہیں۔ تو دریافت طلب یہ امور ہے۔ نمبر 1، ہندا جو دونوں شوہروں پر رہتی تھی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 2، ہندا کا نکاح قبل طلاق ہوا کہ نہیں؟ نمبر 3، وہ طلاق جو نکاح کے بعد خط کے ذریعے آیا وہ معتبر ہوگا یا نہیں؟ نمبر 4، گاؤں والوں اور گھر والوں کو بکر ہندا نکاح خواہ اور گواہان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ نمبر 5، اب بکر کا ہندا کے ساتھ نکاح پڑھانے کی کیا صورت ہوگی؟ بالتفصیل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کیا جائے تاکہ صحیح طور پر شریعت پر چلنے کا راستہ معلوم ہو جائے۔ جواب نمبر 1، بکر غیر محرم کے ساتھ رہنے سبب ہندا سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہے، وہ تعالی عالم۔ نمبر 2، ہندا کا نکاح جو قبل طلاق بکر کے ساتھ کیا گیا وہ ہرگز منعقد نہ ہوا۔ نمبر 3، اگر واقعی وہ خط ہندا کے شوہر زید نے لکھا کر بھیجا ہے یا دوسرے سے لکھا کر روانہ کیا ہے تو اس کی بیوی ہندا پر طلاق واقع ہوگی، وہ تعالی عالم۔ نمبر 4، گاؤں والوں پر لازم ہے کہ ہندا کو فوراً بکر سے الگ کر دے اور ہرگز ان دونوں کو آپس میں میاں بیوی کا تعلق نہ قائم کرنے دے اور دونوں کو علانیہ توبہ استغفار کرائیں تاکہ وہ دونوں ایسا نہ کریں۔ مسلمان ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں اور جان بوجھ کر نکاح پڑھانے والے نیز گواہاں پر علانیہ توبہ استغفار کرنا لازم، اور نکاح خواہاں کو چاہیے کہ وہ نکاحانہ پیسہ بھی واپس کر دے اور نکاح مذکور کے باطل ہونے کا اعلان عام کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان ان کا بھی بائیکاٹ کریں ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ نمبر 5، ہندا بکر سے الگ ہو کر عدت گزارے۔ اگر طلاق کے وقت وہ حاملہ تھی تو بچہ پیدا ہونے پر عدت ختم ہو گئی، جیسے کہ پارہ 28 سورہ طلاق میں ہے، وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور اگر بوقت طلاق وہ حاملہ نہ تھی تو اس کی عدت 3 حیض ہے، خواہ 3 ماہ یا 3 سال یا اسے زیادہ میں آئے، جیسے کہ پارہ 2 میں ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ۔ اور اگر بعد طلاق 3 حیض آنے سے پہلے اسے حملہ ظاہر ہوا تو اس صورت میں بھی اسی کی عدت وضع حمل ہے۔ عدت گزارنے کے بعد بکریا جس سنی صحیح العقیدہ سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، وہ تعالی عالم بالصواب۔ زید اپنی لڑکی کو عمروں کے یہاں نکاح کیا تھا، کچھ دن اپنے گھر آئی گئی، بعد میں کچھ ہی دن زید اپنی لڑکی کو دوسری جگہ یعنی اختر کے یہاں بلا طلاق کے بھیج دیا، اب وہیں اختر کے یہاں موجود ہے، لہٰذا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، زید پر لازم ہے کہ اختر کے یہاں سے اپنی لڑکی واپس لائے اور زید اس کو لڑکی نیز اختر اور ہر وہ شخص جو ناجائز طریقے سے لڑکی بھیجنے پر راضی تھا سب علانیہ و توبہ استغفار کرے۔ اگر یہ سب ایسا نہ کرے تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کرے ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ زید کو چاہیے کہ اپنی لڑکی عمروں کے یہاں بھیجے اور اگر کسی معقول وجہ سے عمروں کے یہاں نہ بھیجنا چاہے تو کسی طرح سے طلاق حاصل کر لے، پھر بعد عدت اختر یا کسی دوسرے سنی صحیح العقیدہ سے نکاح کریں۔ بغیر طلاق دوسرے کے یہاں بھیجنا لڑکی کو معاذ اللہ زنا کرانے کے لیے سپرد کرنا ہے جو حرام سخت حرام ہے۔ زید اللہ واحد قہار کے عذاب سے ڈرے، حرام کاری کو بند کریں، دل سے توبہ کرے اور آئندہ ہرگز حرام کا اقدام نہ کریں۔ ایک شخص نے ایک ایسی عورت کو اپنے گھر رکھ لیا جس کا شوہر موجود ہے اور اس نے اس کو طلاق بھی نہیں دیا ہے۔ شخص مذکور نے اس عورت کو بطور بیوی رکھا اور کلی طور سے بیوی کے حقوق دیے اور عرصے قریب 8 سال ہو گئے اور اس کی اولادیں بھی پیدا ہوئی اور اس کا شوہر اول ابھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں شریعت مطالعہ کا ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تفصیل کے واسطے نمبر وار سوال تحریر ہے، امید کہ آپ اپنا قیمتی وقت صرف کر کے مفصل جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ور نہایت فرمائیے تاکہ برادری کی کشمکش دور کی جا سکے۔ نمبر 1، کیا ایسے مرد عورت سے سلام کلام ملنا جلنا جائز ہے؟ نمبر 2، کیا ان لوگوں کی برادری سے خارج نہ کیا جائے اور ان سے ترک موالات نہ کیا جائے؟ نمبر 3، ایسے لوگوں کو اپنے یہاں تقاریب کے موقع پر بلانا اور خودان کی تقاریب میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 4، جو لوگ ایسے لوگوں سے خلا میں رکھے اور ملیں اور ان سے نہ کوئی اجتناب کرے اور نہ ان کی غلطی کو شرع کے خلاف سمجھے، ان کے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟ نمبر 5، اگر یہ لوگ برادری کے غریب طبقہ کو اپنے اثر اور تمول سے اپنا ہم خیال بنائے، ایسے لوگوں کی مدد اعانت کرے اور ان کی یہاں میں ملانا کیسے اور ایسے لوگوں کے لیے برادری کا کیا فرض ہے؟ نمبر 6، مزید برآں لڑکی کے باپ نے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے میری لڑکی کی طلاق نہیں ہوئی ہے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر دیا، لہذا باپ لڑکی کا کس سزا کا مستحق ہے اور اس کے ازالہ کی کیا صورت ہے جبکہ لڑکی کا شوہر اول زندہ ہے اور بغیر طلاق دوسرے شخص سے لڑکی کا نکاح کر دیا؟ جواب نمبر 1 تا 4،
شخص مذکور غیر منکوحہ عورت کو بطور بیوی رکھنے والا سخت گنہگار لائق عذاب قہار دین و دنیا میں روسیہ و شرمسار ہوگا۔ اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو ایسے بدبخت کو سزا دی جاتی۔ موجودہ صورت میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس سے سلام و کلام نہ کرے، نہ اس کے یہاں کھائے، نہ اسے اپنے یہاں کھلائے، یعنی برادری سے خارج کرا دے کر مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ جو مسلمانوں سے قطع تعلق نہیں کرے گا، اس کی تائید میں ہوگا اور اس سے میل جول رکھے گا، وہ بھی بمصداق آیت کریمہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہوگا۔ وہو تعالی عالم۔ نمبر 5، اگر شخص مذکور اور اس کے ہمنوا غریب طبقہ کو پیسہ وغیرہ کی لالچ دے کر اپنا ہم خیال بنانا چاہیں تو غریب پر لازم ہے کہ ہرگز کسی بھی قیمت پر ان کے ساتھ نہ بنے، ورنہ وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے۔ نمبر 6، منکوحہ لڑکی کا طلاق حاصل کیے بغیر دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے۔ باپ، نکاح خواہ، گواہان اور وہ شخص جو اس نکاح سے راضی رہا، سب علانیہ توبہ استغفار لازم ہے، اور نکاح خواہ پر یہ بھی لازم ہے کہ نکاح مذکور کے ناجائز ہونے کا اعلان عام کرے اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔